مگر کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے صحابی تھے جن کا لال رومال پوری کفار فوج کے لیے موت کا پیغام بن جاتا تھا؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان بے مثال مجاہد کے بارے میں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دجانہ کا اصل نام سماک ابن خرشہ تھا۔ آپ انصار میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جذباتی اور وفادار فوجیوں میں سے ایک جو اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کی ایک پہچان تھی، لال رومال۔ جب یہ رومال باندھ لیتے فوج کو پتہ چل جاتا ابو دجانہ آج کسی کو بھی زندہ واپس نہیں چھوڑے گا۔ احد کا میدان دھول، خون اور فریادوں سے بھر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کر دے؟ یہ تلوار کسی عام انسان کے لیے نہیں تھی، یہ تلوار اس کے لیے تھی جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہ دے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان کو وہ مبارک تلوار دے دی اور پھر ابو دجانہ نے لال رومال باندھ لیا۔ صحابہ کہنے لگے، جب ابو دجانہ لال رومال باندھ لیں تو سمجھ لیں کہ موت ان کے خوابوں کا حصہ نہیں ہے۔ پھر وہ اتنی شدت سے لڑتے کہ کفار کی صفیں ہلا کر رکھ دیتے۔ ایک کافر واریر ان کے سامنے آیا، لوہے میں لپٹا ہوا، ایک جنگجو جو کفار کی فوج کا سب سے بڑا قاتل مانا جاتا تھا۔ ابو دجانہ نے بنا ہچکچاہٹ اسے دو ٹکڑے کر ڈالا۔ سبحان اللہ! ہماری نوجوان نسل ان ہیروز کو بالکل بھی نہیں جانتی، ان سے واقف ہی نہیں ہے۔ وہ جنگ کے بیچ ابو دجانہ نے ایک اور واریر کو دیکھا۔ وہ اتنی خوبصورتی سے لڑتا تھا کہ لگتا تھا شاید وہ کوئی بہت بڑا لشکر کا سپہ سالار ہے۔ ابو دجانہ اس کے قریب گئے، تلوار اٹھائی اور پھر رک گئے، کیونکہ وہ ایک عورت تھی، ہند بنت عتبہ، جو مسلمانوں کے قتل پر نغمے گاتی تھی۔ اگر چاہتے تو ایک ہی بار میں ختم کر دیتے، لیکن کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا استعمال کسی عورت پر نہیں کر سکتا۔ یہ تھا ابو دجانہ کا ادب، یہ تھی ان کی شان، یہ تھی اسلام کی تعلیمات۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جنگ یمامہ میں۔ مسلمہ کذاب کی فوج اتنی سخت تھی کہ ایک وقت پر مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ابو دجانہ خود تو آگ کے شعلے بن کر آگے بڑھتے گئے۔ ان کا بدن تیر اور تلواروں سے چھلنی ہو چکا تھا، لیکن لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ، آج ابو دجانہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا قرض چکاتا ہے۔ وہ آخر تک لڑتے رہے، زخم پر زخم کھاتے رہے اور پھر مسلمہ کے قلعے کے بالکل قریب اسلام کا پرچم اپنے خون سے رنگ کر شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ ان کی لاش شرجے کی طرح زخموں سے بھر چکی تھی، لیکن ان کا چہرہ اتنا روشن لگتا تھا جیسے کوئی سویا ہوا شہید۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو بس ایک لائک ہی نہیں، اس کہانی کو آگے پہنچانا بھی آپ کا فرض ہے۔ یہ ہے طلحہ's پوائنٹ آف ویو، جہاں ہم تاریخ کو صرف سنتے نہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اب کمنٹ میں بتائیں اگلی ویڈیو کس عظیم صحابی یا اسلامی ہیرو پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں طلحہ جرار، آپ دیکھ رہے تھے طلحہ's پوائنٹ آف ویو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔